سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا انسانی شکل میں یہ حور کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ اور ہم نے کل یہ بھی بات کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اور آخری بات یہ آئی کہ مسلمانوں کی عورتوں کی رول ماڈل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ پھر مسلمانوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ شیخ حسینہ پردہ نہیں کرتی یا وہ عورت پردہ نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ مسلمان عورتیں اگر کسی کو مانتی ہیں یا کسی کی اتباع کرتی ہیں، کسی کی پیروی کرتی ہے، تو اس ذات کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا حشر، اور جو مسلمان عورتیں چاہتی ہیں کہ اس کا حشر کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو۔ حشر کا معنی میدان محشر میں اٹھایا جانا، مرنے کے بعد جو اٹھائے جائیں، کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے؟ تو جو مسلمان عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا حشر جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو، وہ ان کی نقش قدم پہ چلے، ان کی طرح وہ پردہ کرے، ان کی طرح حجاب کرے، ان کی طرح تقوی طہارت اپنائے، تو امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ملکم من السماء لم یکن زارنی فاستاذن اللہ فی زیارتی، کہ آسمان کا ایک فرشتہ آج تک میری زیارت نہیں کیا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آسمان کا ایک فرشتہ مجھ سے سلام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اور وہ آج تک میری زیارت نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرماتا ہے، تو فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بشرنی او اخبرنی، اس فرشتے نے مجھے بشارت دی، خوشخبری دی۔ اس فرشتے نے آگے میری بارگاہ میں سلام پیش کیا اور مجھے خوشخبری دی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء امتی، کہ میری بیٹی فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہے، اس امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اسی طرح کا ایک مضمون اور ہے، امام حاکم المستدرک کے اندر روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناگوار ہے وہ مجھے ناگوار ہے، جو اسے ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے، جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ قیامت کے دن میرے نسب، میرے سبب اور میری جو سسرالی رشتے ہیں، ازدواجی رشتوں کے علاوہ تمام نسب حسب یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جو رشتہ کام آئے گا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع ہو جائیں گے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ مطلب بیٹی تو راضی ہو جا۔ امام حاکم بھی اسی طرح کی روایت فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ سوچیں، تمام جہانوں کی عورتوں کی بھی سردار ہے اور تمام جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مشکات المصابیح کتاب المناقب کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبہا اغضبنی، جو اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یریبنی ما ارابہا، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے۔ وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا، یؤذینی ما آذاہا، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مطلب فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ اس حدیث کو دیکھنے کے بعد امام سہیلی فرماتے ہیں کہ من سباہا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ، کہ اگر کوئی انسان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر کوئی انہیں گالی دیتا ہے تو حقیقت میں سید کونین
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور جو انہیں کی شان میں توہین کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ امام سہیلی یہ کہتے ہیں۔ امام عبدالرزاق اپنی مصنف کے اندر، امام بہقی سنن کبریٰ کے اندر اور امام طبرانی معجم الکبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب نسب کے سوا ہر نسب منقطع ہو جائے گا، میرے بیٹے، ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی مجھ سے ہی چلے گا۔ آپ سوچیں کہ ان کی بات، جن کی بات ہم کر رہے ہیں، جن کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رشتہ نہ تو دنیا میں کبھی کٹنے والا ہے نہ قیامت میں ہی کبھی کٹنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کی رشتہ داری سے فائدہ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کو اس کی رشتہ داری سے فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی یہ ہے کہ انصاری لوگ زیادہ انصاریوں کی مدد کرتے ہیں، یہ باقاعدہ کمیٹی بناتے ہیں، خان کمیٹی، انصاری کمیٹی، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی حسب و نسب دنیا میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ صرف دنیا تک ہی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا تک ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب قیامت میں انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو وہاں کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آنے والی، نہ تو سسرالی رشتے سے فائدہ ہوگا، نہ تو کسی اور رشتے سے، نہ ددیحالی رشتہ کام آنے والا، نہ ننیحالی رشتہ، کوئی رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میرا جو رشتہ ہوگا دنیا میں بھی کام دے گا اور قیامت میں بھی کام دینے والا ہے، میرا رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سید ہوں گے وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں، پریشانی میں انسان بھاگ کے کس کے پاس جاتا ہے؟ ایک اولاد بھاگ کے کہاں جاتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے پاس۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب رشتہ منقطع نہیں ہوگا تو قیامت میں جو سید پریشان حال ہوں گے، اگر ایک تو ہوں گے نہیں، اگر کوئی ہے تو سب کے سب بھاگ کے فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان کے پاس جو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ایسے کرم فرما دے گا۔ اور پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہو، ایک دنیا کا قاعدہ ہے کہ جہاں پردھان منتری ہے وہاں ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہے، جہاں راشٹرپتی ہے وہاں ہر طرح کی سہولتیں دستیاب ہوتی ہے۔ تو دنیا ہو یا آخرت ہو، جہاں سرور کونین نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوں گے وہاں کون سی سہولت اور کون سی نعمتیں دستیاب نہیں ہوں گی؟ تو میرا دعویٰ یہی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہاں دنیا بھر کی اور جنت بھر کی ہر ایک نعمتیں مل جائیں گی۔ تو دنیا ہو یا آخرت ہو، ان سے جو تعلق لگا لیا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کی اولادوں کی بہت ہی زیادہ تعظیم و توقیر کریں اور ان کی نسبت کا احترام کریں۔ ہر وہ چیز، حجر اسود جانتے ہیں نا، حجر اسود کو کعبے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، حاجی لوگ اسے چومتے ہیں، چومنے والا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حج کے لیے تو اسے چومتے ہوئے کیا معلوم ہے؟ انی عالم انکا حجرن، کیا ہے حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پتھر سے نہ آپ کو نفع ہونے والا نہ نقصان ہونے والا۔ آگے فرمایا لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے تو آج میں بھی تجھے نہیں چومتا، مطلب چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول ادب و احترام سے اسے چومتے، تو جتنے بھی سادات ہیں، جتنے بھی سید ہیں، انہیں تو خصوصی نسبت ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ جزئیت مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، تو ان کا ادب و احترام ہم کیوں نہ کریں؟ ہم وہی انسان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو، اپنے جوتے مبارک کو سر پہ رکھنا کیا سمجھتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ تو ان کی اولاد کا مرتبہ پھر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدوں کی قدر اور اہل بیت سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔